بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت دی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور صخر کے شہر صدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے بدترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رہنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے صدوم، عمیریہ اور آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب صدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں کو لوٹ مار کرتے، راستے چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈے اور مرغے لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی بڑی برائی مردوں سے جنس تقسیم پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی بدکاریوں کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ قوموں کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حدوں کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنے اور اس پر